ہیر اس کی آنکھوں میں آنسو کے رمانی دیکھ وہ اس سے ٹوک گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے اور انہیں دیکھا۔ وہ لمبے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانا، وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ خیام نے پریشانی سے ہیر کو دیکھا۔ جانا ہے لیکن جہاز کی اڑان سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں سفر کر سکوں گی، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ شو کرتی وہ پریشانی سے اپنے دو واحد رشتوں کو دیکھتی بے بسی سے بولی تھی۔ خیام ہلکی مسکان سے بہن کی پریشانی پر تھوڑا سا ہنس دیا تھا، جبکہ سردار نے سنجیدگی سے اس کے پتلے لمبے ہاتھوں کو ہاتھ میں پکڑا۔ ہیر کا دل اس کے ہاتھ پر دری اپنی ہتھیلی میں دھڑکنے لگا تھا۔ دک دک دل سے نظریں چراتی وہ ایسے سر جھکا کے جیسے رکوع میں چلی گئی ہو۔ خیام بہن کی کنڈیشن پر مسکرایا کہ وہ جانتا تھا اپنی بہن کی بدلتی حالت۔ اس کی آنکھوں میں جو دیپ سردار غزان کو دیکھ کر جلتے تھے وہ اس سے پوشیدہ تو نہیں تھے۔ وہ بھلے ہیر سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن قد اور سمجھداری میں وہ اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا وہ 2-3 قدم پیچھے ہوتا بہن کو دیکھنے لگا۔ ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا، ہلکا سا فیل ہوگا، پھر سب نارمل ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہیر مصر کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گی۔ تم بہت انجوائے کرو گی، اور ہاں مام جو کہیں ان کی بات ماننا ہے، ورنہ انہیں اگر غصہ آ گیا نا تو پھر ڈانٹتی بھی ہیں اور مارتی بھی ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کو سمجھاتا ہے۔ ہیر مار اور ڈانٹ والی بات پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پریشان ہوئی، آپ وہاں نہیں ہوں گے تو مجھے ان کی ڈانٹ اور مار سے کون بچائے گا؟ وہ سب پریشانی سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، مذاق کر رہا تھا، آپ جاؤ اور کانفیڈنس سے قدم اٹھاؤ۔ الوداع، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہوا بولا تھا۔ ہیر اسے دیکھتی اس کی تصویر اپنے دل کے ہر کونے میں سجانے لگی تھی، بلکہ وہ اپنا وجود ہی اس مغرور لیکن نرم دل سردار کے پاس چھوڑ کر جا رہی تھی۔ خیام کو الوداع ہاتھ ہلاتے ہوئے لب بیندھتے ہوئے اپنے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ خیام و ہیر کی آنکھیں بیک وقت بھیگی تھی۔ وہ داخلی دروازے کے پاس آتی اچانک ہی پلٹی تھی۔ سردار نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا تھا، جواباً اس نے بھی ہلکی مسکان سے سردار کو ہاتھ ہلا کر خیام کو دیکھا۔ خیام کو دیکھ کر آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ جب ایئر ہوسٹس اس کی کلائی پکڑی اسے اندر لے گئی اور ڈور بند ہو گیا، سردار نے انگلی سے آنسو پونچھتے خیام کو دیکھا۔ خیام بی بریو یار سردار غزان، اب میرا دھیان کون رکھے گا؟ ان کا دھیان کون رکھے گا؟ ہم تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیسے رہیں گے ہم ایک دوسرے کو دیکھے؟ بچوں کی طرح روتا وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ سردار نے گہری سانس لے کر اس کا کندھا تھپکا تھا۔ بعض اوقات بہتری کے لیے ہمیں درد اور دوریاں برداشت کرنی پڑتی۔ خیام اپنا دل مضبوط بنا اور اس سے روز ویڈیو کال پر بات کرنا، ایسے میں تم دونوں کو دوری محسوس نہیں ہوگی۔ اسے باہر لے کر جاتا وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ شخص ان دو وجودوں کے لیے اللہ کا سہارا ہی تھا جس نے اسے ان کی ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ بنا ماتھے پر پلی اس کے اندر اس کی ماں کی تربیت نظر آتی تھی، ورنہ سردار محل کے مرد کتنے کٹھور دل تھے یہ کسی سے بھولا ہوا تو نہیں تھا۔ سردار کچھ دیر کے لیے رک جاؤ تب تک جب تک فلائٹ فلائی نہیں کر جاتی۔ وہ اس کے آگے سر جھکائے اجازت لے رہا تھا۔ اوکے، آ جانا، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، اللہ حافظ، وہ نرمی سے کہتا ہوا تیزی سے گاڑی کے کھلے ڈور سے اندر بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی چاروں گارڈز وہاں سے قطار کی صورت میں چاروں گاڑیاں وہاں سے قطار کی صورت میں نکلی تھی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھا فلائٹ کے اڑنے کے انتظار میں تھا۔ تب ہی جہاز آہستہ آہستہ رینگتا اوپر کی طرف اڑنے لگا تو خیام کا دل پریشان ہوا تھا۔ جہاز کی بلندی آسمان کو چھونے لگی تھی۔ اللہ اور رسول کی مان میں آبی ہاتھ کھڑا کرتا وہ جہاز پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا، کیسے ہو تم؟ سمرینا بھتیجے کے قریب آتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی پھپھو اسے لے گئی تھی، انہوں نے ہی پالا پوسا، اور جب وہ جوان ہوئی تو اس کی بہن سمینا کا انتقال ہو گیا جو اس سے 12 سال بڑی تھی، اور ان کی ایک 10 سال کی بیٹی بھی تھی۔ سب بڑوں نے بنا
سمیرہ کی کوئی مرضی جانے اسے ریاض خانہ سے بیاہ دیا۔ وہ جو روتی چلاتی اس گھر میں گئی تو پھر کبھی نہیں آئی، اس لیے غزان اور اس سے ایک دوسرے سے زیادہ آشنائی نہ تھی کہ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ مصر سیٹل ہو چکا تھا۔ وہ گلاسز اتارتا حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اسے اپنے دادا کی کاپی لگی تھی۔ وہ محبت سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھی تھی۔ وہ گلاسز گربان میں اٹکاتا ہوا جھٹ سے ان کے قریب آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ اتنے عرصے بعد ادھر کا چکر لگانے کا کیسے خیال آیا؟ اس کے ہاتھ چومتا آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ سمیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کبھی نہیں آئی تو تم بھی تو نہیں آئے؟ تمہیں ذرا خیال نہیں ہے غزان کہ تمہاری کوئی پھپھو بھی ہے؟ اس کا چہرہ محبت سے دیکھتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی۔ میں معذرت ہوا ہوں پھپھو، اس کے لیے آپ کی ہر سزا سر آنکھوں پر۔ اس کی اتنی محبت سے کہنے پر وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں سیمی کو اس میں اپنا باپ دکھتا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں وہاں؟ وہ اب کی پریشانی سے بولا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں دیکھا تو خود پر قابو نہیں رکھ پا سکی۔ خوش رہو، آباد ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل سے بولے تھے، آئیے اندر۔ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ بہت محبت اور احترام سے بولا تھا۔ سمیرہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ حال میں بیٹھے سب کی نظر بیک وقت سیمی پر پڑی تھی۔ تیمور اور حشام کھڑے ہوتے اس کی طرف تیزی سے آئے تھے۔ کیسی ہو سیمی؟ تیمور کے گلے لگا کر پوچھنے پر وہ آنسو آنکھوں میں روکتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ باری باری سب سے ملی تھی۔ وہ آج کتنے عرصے بعد اپنے محل آئی تھی۔ ریاض نے اسے نکالا تو نہیں تھا لیکن شائنہ کا رویہ اس سے بہت برا تھا۔ صبح ناشتے پر اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ میری خالہ ہے اور میری ماں بھی ہے۔ اس نے کافی بےعزتی کر دی تھی اس کی، جبکہ ریاض خاموش بیٹھے رہے، بیٹی کو ٹوکا بھی نہ کہ چلو ماں سمجھ کر نہیں، خالہ سمجھ کر ہی اس کی عزت کر لو۔ وہ جب اسے اس گھر بیاہ کر گئی تھی وہاں کسی کا رویہ اس سے اچھا نہیں تھا۔ وجہ تھی سمیرہ کی ایک غلطی جو اس کے دودیال والوں نے شائنہ کے کانوں میں ڈال رکھی تھی۔ وہ ریاض کے جانے کے بعد محل کے لیے نکل آئی کہ دل ہی نہیں کیا آج وہاں ٹھہرنے کا۔ سمیرہ سب سے ملتی ملاتی اب خاموش بیٹھی بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جو تشویش سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید ریاض نے اسے نکال دیا ہو۔ فلائٹ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے جو کافی نیک لگ رہے تھے۔ وہ موبائل میں تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے۔ وہ ڈرتی ہوئی آنکھیں میچ گئی کہ فلائٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی تھی۔ اللہ رحم، ہینڈل پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتی وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ بزرگ اسے دیکھتے مسکرائے۔ بچے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے اس سے پوچھے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلا کہ جس پر وہ اور مسکرائے۔ جب دل پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو راحت ملتی ہے۔ آنکھیں بند کرو اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اس سے تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا اور سفر بھی اچھا گزرے گا۔ انہوں نے ایسے ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہا تھا جیسے سردار غزان اس کے سر ہاتھ رکھتا تھا۔ اس کی یاد اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی لے آئی تھی۔ انہیں دیکھتی درود پاک زیر لب پڑنے لگی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا، اسے ایسے لگا جیسے وہ کمرے میں ہو۔ اب وہ ریلیکس تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ان سے پوچھی تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ بیٹا یہ فلائٹ مصر کی ہے، کوئی اسٹے نہیں، راستے میں تو مطلب مصر جا رہا ہوں۔ وہ ہلکی مسکان سے بولتے ہیر کو شرمندہ کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں چائے سرو کی گئی۔ چائے کی طرف بڑھتا ہاتھ کسی کی بات پر رکا تھا۔ ہیر نو چائے، نو کافی، آج سے تم صرف دودھ پیا کرو گی۔ وہ ہاتھ کھینچ کے دودھ وہ دھیمے سے ان سے کہہ کے وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بزرگ مسکرائے۔ کہاں جانا ہے بچے؟ میرا مطلب ہے کسی ریلیٹیو یا اسٹڈی کے لیے، کیونکہ تم مصر کی تو نہیں ہو اور فرسٹ ٹائم تم فلائٹ کا سفر کر رہی ہو۔ وہ پورے یقین سے پوچھے تھے۔ ہاں جی، پہلی دفعہ ہے اور میں ریلیٹیو کے گھر جا رہی ہوں اسٹڈی کے لیے۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑتی ہوئی تفصیل سے بولی تھی۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب فلائٹ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے پلین نیچے آ رہا تھا اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہینڈل پر پکڑ مضبوط ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر بزرگ بولے تھے، انہیں دیکھتی وہ بھی دل میں بولنے لگی تھی۔ لینڈنگ ہوتے ہی سب پیسنجر باری باری اترنے لگے تھے۔ اللہ حافظ بیٹا، اگر اس مولا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا سفر چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالتے وہ اس سے شکست سے کہتے جہاز کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ہیر بھی بیگ لیتی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ وہ بڑے سے ہال میں کھڑی کسی کے انتظار میں تھی۔ ویلکم، ایک لڑکا اس کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ؟ وہ حیرت سے دانگ نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، تم پہچان گئے مجھے؟ ہیر کی آنکھوں میں مچلتی حیرت اسے خوشی سے دو چار کر گئی تھی۔ سر آپ یہاں کیسے؟ شہنام صدیقی کو دیکھتی وہ سخت حیرت میں تھی۔ جیسے تم یہاں آگے ویسے میں اپنے شہر آ گیا۔ کیوں، کوئی پریشانی ہے؟ اگر کہہ دی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے محسوس لہجے میں بولتے اسے پریشان کر گیا تھا۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بولتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ سردار غزان میرے پھوپھو کے بیٹے ہیں اور میں ان کے ماموں کا بیٹا شہنام۔ وہاں میں تھوڑا تجربہ حاصل کرنے گیا تھا، جب سمجھ نہیں آئی تو واپس آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا جبکہ ہیر متحیر سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بہت حیرت زدہ تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سامان گاڑی میں رکھتا مسکرایا تھا۔ اس کی پوری کھلی آنکھوں اور کھلے ہونٹوں پر وہ شاید منہ بند کرنا بھول چکی تھی۔ مسیر، آپ نہ اتنا حیران نہ ہو، میں بزنس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ چھٹیاں تھی تو سوچا بزنس کا عملی تجربہ کیا جائے اور میں چلا گیا اپنے کزن کا بزنس دیکھنے کے۔ وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا بہت خوش اخلاقی سے اسے بتا رہا تھا۔ شکر ہے ہیر نے آنکھیں اور منہ تو بند کیا تھا۔ وہ بہت اشتیاق سے باہر دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اونچے اونچے کھجور کے درخت، بڑے بڑے ٹیلے، وہ بہت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ شہر سے باہر جائے گی، لیکن قسمت اسے خوبصورت ملک لے آئی تھی۔ کولڈ کافی لوگی؟ وہ گاڑی روکتا اس سے پوچھا تھا۔ کولڈ کافی؟ وہ حیرت سے پوچھی تھی۔ بیٹھو، لے کر آتا ہوں، ویٹ 2 منٹ، اس سے کہتا وہ ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ وہ وہاں کے خوبصورت لوگوں کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، لیکن سردار غزان تو سب سے الگ ہے۔ ان جیسا تو یہاں کیا پورے پاکستان میں نہیں ہوگا۔ دوپٹہ سر پر ٹھیک سے لیتی وہ سنجیدگی سے خود سے بولی تھی، اف، اب میں کب انہیں دیکھوں گی؟ وہ پریشان ہوتی۔ تمہاری کولڈ کافی؟ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کی طرف بڑا سا پلاسٹک کا مگ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چونکا، اسے دیکھتی ہوئی اس کے ہاتھ سے کافی پکڑ گئی۔ اسے اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ گاڑی ایک بہت سے خوبصورت گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی اس کی تقلید میں گاڑی سے اتری تھی۔ یہ ہمارا سویٹ ہوم، وہ اسے ایک بڑے سے سفید دروازے کی جانب لے کر چلتا ہوا بتا رہا تھا۔ وہ نروس سی انگلیاں مروڑتی ہوئی چل رہی تھی۔ ٹن ٹن ٹن، وہ شاید گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول چکا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی، بہت رونق تھی ان کی سوسائٹی میں، بازار لگے ہوئے تھے، ایک ساتھ جڑے گھر۔ وہ بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، تم بہرے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بہرے ہی ہوں گے۔ ایک خوبصورت اونچی لمبی لڑکی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں تو بہر ہوں، لیکن تم بحری ہونے کے ساتھ اندھی بھی ہو۔ دیکھ نہیں رہی میرے ساتھ مہمان ہیں؟ لیکن تم نہ بنا ادھر ادھر دیکھ بس شروع ہو جایا کرو۔ وہ اس پر مصنوعی غصہ جھاڑتا اسے اندر لیا تھا۔ وہ لڑکی اسے غور سے دیکھتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے، ہائی، آئی ایم فبیہا، اور تم؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنا تعارف کرواتی اب اس سے اس کا نام جاننا چاہ رہی تھی۔ پھوپھو نے بتایا تو تھا، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ ہیر رضا اس کا ہاتھ تھامتی وہ شرمیلے لہجے میں بولی تھی، واؤ، بہت خوبصورت نیم ہے آپ کا۔ وہ اسے ایک بہت بڑے گول ہال میں لے آئی تھی۔ وہاں اتنے سارے لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ سخت نروس ہوئی تھی۔ وہاں 3 عورتیں، ایک لڑکی تھی۔ وہ اب اپنی باتیں ترک کیے اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ رائنا ایک دم سے اس کی طرف آئی تھی۔ اس نے ہیر کو غور سے دیکھا، جو ریڈ لمبی قمیض کے نیچے سلور کلر کا تنگ پاجامہ پہنے، ریڈ سلور کوٹے والا دوپٹہ بہت اچھے سے اوڑھے سر جھکائے کھڑی تھی۔
انہیں وہ بہت الگ سی لگی تھی۔ کیسی ہو بیٹا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی سفر میں؟ رائنا اس کے ہاتھ تھامتی خوش اخلاقی سے پوچھی تھی۔ وہ جواباً انہیں دیکھتی سرنپی میں ہلا گئی۔ سب سے تعارف میں تمہارے رات کے کھانے پر کرواؤں گی، پہلے فریش ہو جاؤ اور تھوڑا آؤ آرام کر لو بیٹا۔ رائنا نے اس کے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ سہلا گئی۔ رائنا اس کا ہاتھ تھامتی اس سے لیے بڑے سے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان دو عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جگہ کہاں تھی گھر میں جو رائنا نے وہاں سے کسی کو بلوا لیا؟ عاجلہ خاتون نے عائفہ خاتون سے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ غزال کے کمرے میں ٹھہرے گی۔ عائفہ نے دوبارہ سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کیا۔ غزال کے کمرے میں البقابر کسی کو اپنے کمرے میں ٹھہرنے دیتا ہے؟ عاجلہ نے حیرت سے پوچھا۔ رائنا بھوپو کہہ رہی تھی کہ اسے غزال کے کمرے میں ہی ٹھہرائیں گی کہ وہ زیادہ عرصے رہے گی تو مہمان آ گئے تو تکلیف نہ ہو۔ شہنام نے ماں کے پاس بیٹھے انہیں بتایا، اور جب غزال آئے گا پھر وہ تو چکر لگاتا رہتا ہے نا۔ عاجلہ کو شاید اس لڑکی کی موجودگی بائی نہیں تھی، تو پھر کچھ اور بندوبست ہو جائے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پبیہ نے کانوں میں ہینڈ فری ٹھونستے ہوئے انہیں بتایا۔ لو بھلا، میں تو کبھی کسی کو غزال کے کمرے میں قدم نہیں رکھنے دیتی، اور رائنا نے غزال کا کمرہ ہی اٹھا کر اس پرائی لڑکی کو دے دیا۔ پتہ ہے کتنا کانشیس رہتا اپنی چیزوں کو لے کر۔ عاجلہ کو تو اس لڑکی کا غزال کے کمرے میں ٹھہرنا کسی صورت نہیں بایا تھا۔ غزال انہیں بہت لاڈلا تھا، وہ اسے شہنام سے بڑھ کر محبت دیتی تھی۔ وہ تو شہنام کو نہیں گھسنے دیتی تھی، پھر یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ کمرہ آج سے تمہارا ہے، وہ واش روم ہے، وہ اسٹڈی روم اور وہ ڈریسنگ روم۔ اسے اچھی طرح سے کمرے کے بارے میں گائیڈ کرتی وہ آخر میں اس کا سر چوم گئی۔ آخر وہ ان کے بیٹے سے منسوب تھی، تو پھر بھی کیوں نہ انہیں اچھی لگتی۔ ہیر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہا لو اور چینج کر کے سو جاؤ، اس سے ذہن اور جسم ریلیکس ہوگا، شام کو ملتے ہیں، اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ حیرت زدہ تھی، اسے یقین نہ تھا کہ وہ اتنی اچھی ہوں گی۔ وہ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑاتی ہوئی ٹھٹکی تھی۔ سامنے ہی بڑے سی دیوار پر اس کی لارج پک لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر شاید یونی کے زمانے کی تھی، تب اس کا چہرہ کلین شیو تھا، اب تو اس کی بیٹھ تھی۔ وہ گاڑی کے ساتھ کھڑا کان سے منہ لگائے کھڑا تھا۔ وہ شاید اپنے دھیان میں تھا۔ یہ تصویر شاید کسی نے اس کی بے خبری میں کھینچی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی مسکان، فل بلیک سوٹ، میک اپ کوہنیوں تک موڑے، مضبوط کلائی پر وہی براؤن واچ۔ وہ واچ شاید ہاتھ سی، کیونکہ وہ واچ ہمیشہ اس کی کلائی میں سجی رہتی تھی۔ وہ تصویر انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی اس سے اس کمرے میں وہ نایاب لگی تھی۔ بے ساتھ وہ بیڈ پر چڑھ کر اس تصویر کے پاس آئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے چہرے سے اب بہت پاس سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن چھونے کی جرأت نہیں ہوتی اس کی۔ سرخ چہرے سے وہ واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ مہرینہ سوئمنگ پول میں پیر ڈبوئے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر بوریت والے تاثرات تھے۔ آہستہ برسات والے گاؤں میں شادی پر گئے تھے کہ وہاں سے ہی خانم کی جگری دوست کی بیٹی کی شادی سوائے تیمور غزال اور دابر کے ساتھ بھی گئے ہوئے تھے۔ تیمور دابر سردار غزال کسی اہم جلسے میں گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ اس وقت تو اس نے کہہ دیا کہ اس کا من نہیں جانے کا، لیکن اب سوچی تھی چلی جاتی تو بوریت تو نہ سہنی پڑتی۔ سامنے سے آتے خیام کو دیکھتی وہ، چونکہ اب چہرے پر بیزاری کی بجائے شرارت والے تاثرات رقم ہو چکے تھے۔ آج ہوٹل جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پہلے تو وہاں بیٹھا عزیز وجود اس کی راہ تاک رہا ہوتا تھا، لیکن آج کون تھا جو اس کے انتظار میں ہو، اس کے لیے کھانا سامنے رکھے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ حقیقتاً بہت اداس ہو چکا تھا۔ ہیر کو مصر بھیج کر اف میں کیسے رہوں گا، وہ پریشانی سے سوچتا رکا تھا جب ایک بازو سڑک سے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا دوسری سڑک سے گزرنے لگا تھا۔ جب اس نے شرارت سے پیر اس کے پیر کے آگے کیا تھا، وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ٹھوکر کھاتا ایک دم سے سوئمنگ پول کے پانی میں گرا تھا۔ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ وہ اسے پانی میں گرتا دیکھ کر زور سے کھلکھلائی تھی۔ اب آیا مزہ، وہ شکایت لگاؤ میرے سردار سے بہت مزے سے اسے ہاتھ پاؤں مارتا دیکھ کر چلائی تھی۔ وہ شاید جانتی نہیں تھی کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، جبکہ وہ پول کافی گہرا اور بڑا تھا۔ پانی اس کی آنکھوں، ناک اور منہ میں گھسنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتا ہوا تیرنے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن وہ ہنوز نیچے ہی جا رہا تھا۔ اسے پانی میں گم ہوتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کو بریک لگی تھی کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ پانی کی طرف جھکتی ہوئی پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، لیکن جب وہ پوری طرح پانی میں ڈوب گیا تو وہ ایک دم سے پانی میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ کتنی اچھی تیراک تھی یہ اس کے تیرنے سے پتہ لگ رہا تھا۔ وہ پانی کے اندر جاتے ہی اسے ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس سمت آئی تھی جہاں پانی کی لہریں سی بہہ رہی تھی۔ وہ پانی کی نچلی سطح سے لگتا جا رہا تھا جب مہرینا نے تیزی سے اس کی شرٹ کھینچی تھی۔ وہ چاہے عمر میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن تھا تو ایک مرد۔ وہ اس سے سنبھالے نہیں جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر کھینچا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے لیے تیرنے لگی تھی۔ اس کا پلان اسی پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ یہ عاجلہ بھابی ہے میری بڑی بھابی، یہ عائفہ ہے میری چھوٹی بھابی۔ عاجلہ بھابی کے 2 بچے ہیں، بیٹا شہنام اور بیٹی امائمہ۔ عائفہ بھابی کی بھی ایک بیٹی فبیہہ اور چھوٹا سا شایان ہے۔ میرے دونوں بھائی یونس اور یوسف اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ہم بہت اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یونی میں لیکچرر ہوں، وہیں پر تمہارا ایڈمیشن کروایا ہے۔ وہ سب کا کھانے پر اسے تعارف کروا رہی تھی۔ وہ سب سے دھیمی مسکان سے ملتی ہوئی چیئر پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت نیلے سوٹ میں تھی، چادر بہت مضبوطی سے اپنے گرد اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ اس کی پلیٹ میں چکن بریانی ڈالتی اسے کھانے کا اشارہ کرتی خود بھی کھانے لگی تھی۔ اسے شرم آتی سب کے سامنے یوں کھانے میں، لیکن کھانا تو تھا نا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سوچتے۔ وہ آہستہ آہستہ لقمے لینے لگی تھی۔ باقی سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کے دوران باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اسے کنارے پر لائی تھی۔ وہ کنارے پر ہاتھ جمائے زور زور تھے کھانسا تھا۔ وہ اگر خود بھی ذرا ہاتھ پیر نہ چلاتی تو مہرینا اسے کبھی باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ مہرینا اس کی پیٹھ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کھانسا تھا، کالے لمبے بالوں کے سفید پونی میں جگڑے، سفید ہی سوٹ پر بلیک کوٹ پہنے وہ یونی داخل ہوئی تھی۔ یونی کئی ہاتھوں پر تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، چہرے پر دبا دبا جوش سا تھا، کالی آنکھوں میں چمک لی۔ وہ شہنام کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ شہنام کی کافی لڑکے لڑکیوں سے دوستی سے سب سے ہاتھ ملاتا وہ آگے بڑھا تھا۔ کئی نے اسے ہیر کے ساتھ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مانحیس اشارے بھی کیے تھے، جنہیں وہ سرت سے اگنور کر گیا۔ ہیر کو اس کی کلاس میں چھوڑ کر وہ اپنے بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ ہیر کا سب کلاس نے خوش آمدید کیا تھا۔ وہ دھیمی مسکان سے سب سے ہاتھ ملا کر ملی تھی۔ یونی میں اس کا بہت دل لگا تھا۔ وہاں کوئی اس طرز سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی اس کی غریبی کا مذاق اڑانے والا نہیں تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ حیام سے وہ روز بات کرتی تھی، لیکن سردار سے وہ نہ بات کر سکی نہ اسے دیکھ سکی۔ موبائل اسے رائنا نے لا کر دیا تھا، سم بھی ڈال دی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں دیکھو سے اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے، بس عاجلہ کا رویہ تھا اس سے اکھڑا، پتہ نہیں کیوں وہ سمجھ نہ سکی تھی اکھڑا۔ ریاض خانم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ کہاں گئی ہے تمہاری خالہ؟ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دوبارہ سے پوچھا۔ اپنے بیٹے وہ موبائل پر انگلی چلاتی انہیں لاپرواہی سے جواب دے گئی۔ وہ ہونٹ بیچے ساکت بیٹھے رہے کہ کیا ہوا ڈیڈ، برا لگ رہا ہے آپ کا؟ دل نہیں لگ رہا؟ اپنی سیکنڈ بیوی کے بغیر انہیں خاموش بیٹھا دیکھ کر طنز سے پوچھی تھی۔ جواباً وہ اسے سپاٹ نظر سے دیکھتے اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ موبائل گود میں رکھے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ڈیڈ آپ کے دل میں کسی دوسری عورت کے لیے فیلنگ میں نہیں جاگنے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ میکے میں ہی رہیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ وہ تیکھے لب و لہجے میں سوتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس دن سے اسے یہی ٹینشن تھی کہ وہ ہیر چلے گی، کہاں گئی؟ مہرینا نے اسے نہیں بتایا تھا، کیا اسے کہیں سردار نے چھپا دیا ہے؟ وہ کمرے کی طرف جاتی سوچی تھی، کچھ بھی ہو مجھے پتہ لگانا ہوگا وہ ہیر کہاں ہے۔ سپاٹ نظر سے اپنے کمرے میں سجی سردار غزال کی تصویر دیکھتی وہ اس سے بولی تھی۔ پورا کمرہ سردار غزال کی پک سے سجا ہوا تھا۔ اسے جنون کی حد تک چاہتی تھی۔ وہ اسے کسی کو آسانی سے چیننے تو دینے والی نہیں تھی۔